اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور کہا، کس نے کہا؟ شہر کی عورتوں نے کہا، نسبۃ فی المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں نا، کسی بھی شہر، تو اس شہر کی عورتوں نے کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی بیوی، تراود فتاحا عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے۔ پھر وہی بات آ گئی کہ رود، تراود اسی سے نکلا ہے نا، یعنی کہ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے ہی غلام کا دل لبھانا چاہا، اور اس کو اس کے نفس سے پھسلانے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کو غلط کام کی دعوت دی۔ تو اب کیا ہوا تھا کہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک اتنے ہائی کلاس کے آدمی کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، اس کی اپنی بیوی اپنے ہی غلام کے ساتھ اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے، تو ایک سکینڈل بن گیا۔ اب جب سکینڈل بنا تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ فوراً بات پھیل جاتی تھی، پوری کی پوری سوسائٹی بات کرنے لگ گئی، اور عورتیں جو تھیں باقی اس شہر کی، وہ یہی باتیں کرنے لگ گئیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، کتنا لو کیریکٹر ہے اس کا۔ قد شغفہا حبا، اور وہ اس کے بارے میں کیا باتیں کری تھی کہ اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے۔ شغف کہتے ہیں دل کے اندرونی حصے کو، the innermost part of the heart، یعنی حبا یعنی محبت۔ تو بیسیکلی وہ جو محبت ہے وہ اس کے دل میں پینیٹریٹ کر گئی ہے، یعنی اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک غلاف سا چڑھ گیا اس کے دل پر، اینڈ all she can see is him۔ ہر چیز جو مطلب وہ دیکھ رہی ہے، اس کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس کو اس غلام کے علاوہ، اس لڑکے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم تو اس کو دیکھتی ہیں کھلی گمراہی میں۔ اب ظاہر ہے وہ بھی باتیں کرنے لگ گئی تھیں، اور عورتوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، unless and until ان کا تزکیہ نہ ہوا ہو، کہ ان کو گوسپ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور گوسپ میں بھی لوگوں کو ڈسکس کرنا، لوگوں کی پرسنالٹی، لوگوں کا کیریکٹر، لوگوں کی لائفز، کسی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے گی اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے بتا دیں گے۔ تو مجھے ایک ایسی جگہ پہ کام کرنے کا موقع ملا تھا جہاں پر میری سپرویژن میں بہت سی خواتین تھیں، and all of them were doctors but all of them loved to gossip۔ ان کو گوسپ کا اتنا شوق تھا کہ ان کی گوسپنگ کی پریزنس میں نا، مطلب جب وہ یہ کام کر رہی ہوتی تھی، وی could not even work properly، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ظاہر ہے وہ پھر ایک ہائپر بھی ہو جاتی ہیں، ان کی ٹون اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، والیوم، اور کس بات پہ بات ہوتی تھی، یعنی ٹاپک کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ڈاکٹر اس ٹائم پہ نہیں پریزنٹ ہوتی تھی نا، وہ جو وہاں موجود نہیں ہوتی تھی، بس اس کو پکڑ لیا اور اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ ہوں گی تو پھر کسی اور کو پکڑ لیا اور اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ ان میں سے پھر کون کس کے ساتھ سنسیئر ہے؟ آپس میں تو یہ بالکل بھی پھر سنسیئر نہیں ہے، لیکن آپس میں انہوں نے ٹائم بھی اکٹھے اسپینڈ کرنا ہے، کبھی کوئی پارٹی ہو رہی ہے تو اپیرنٹلی تو ایک دوسرے سے بہت نائس ہیں۔ تو اٹ واز سفوکیٹنگ فار می، اور جو بھی ان کی پریزنس میں کام کرتا تھا اس کے لیے یہ چیز بہت ہی سفوکیٹنگ ہو جاتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی پھر نا، کہ ایک سنسیئرٹی بھی نہیں ہے، اینڈ یو آر اگینسٹ ون اندر بٹ یو آر سٹنگ ٹوگیدر اور ہیونگ فن ٹوگیدر۔ تو وہ جو کلاس تھی نا یہاں پہ جن کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک طرح کی ایلیٹ کلاس تھی، اور ان لوگوں کے جو دوستیاں تھیں آپس میں، یہ بھی کوئی سنسیئر فرینڈشپ نہیں تھی۔ دیکھیں نا کہ اگر ان کی عزیز مصر کی بیوی سے فرینڈشپ تھی بھی، لیکن یہاں پر اب وہ مل بیٹھ کر اسی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ اس پر الزام بھی لگا رہی ہیں کہ اس نے جو ہے بہت ہی غلط کام کیا، اور جو کہ واقعی اس نے کیا، لیکن کیا ہے کہ بجائے یہ کہ اس کو سمجھاتی یا پھر اس کے ہوتا ہے نا کہ کوئی اس کو رائٹلی گائیڈ کرنے کا طریقہ ڈھونڈتی یا اس کے لیے دعا کرتی، انسٹیڈ ان کو ایک گوسپ کا بس ایک ٹاپک مل گیا، ایک موقع مل گیا۔ تو اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی کو یہ پتہ چلا
فلما سمعت بمکرہن، چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پر مکر باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کی طرف بھیجا پیغام، یعنی کہ ایک پیغام بھیجا، کہہ لیں کہ ایک دعوت کی، ان کی نا دعوت کا پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی۔ متکئہ تکیہ سے نکلا ہے، اور تکیہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو گھروں میں اسی طرح سے ہوتا ہے نا، ڈرائنگ رومز میں یا جس جگہ پر آپ نے دعوت کرنی ہوتی ہے تو وہ سجانے کے لیے سیٹس کو کافی سارے تکیے لگائے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی دعوت ہو رہی ہے یا آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، پراپر نشست تیار کی، پراپرلی اس نے انوائٹ کیا، انویٹیشن بھیج کر ان کے لیے سب ارینجمنٹ کیا کھانے پینے کا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دی۔ اب وہ ظاہر ہے ان کے سامنے پھل وغیرہ رکھے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی تھی۔ پھر کیا کہا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ ابھی نہیں تم نے یہ کاٹنے پھل، میں جب کہوں گی تو پھر کاٹنے ہیں۔ تو جب ان کو کہہ دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم لوگ کھاؤ، کھانا پینا شروع کرو، لیکن اسی ٹائم کہہ دیا یوسف علیہ السلام کو کہ اب ان پر نکل آؤ، یعنی ان کے سامنے آ جاؤ۔ وقالت اخرج علیہن، نکل آ، اخرج کہتے ہیں نا نکلنے کو، نکلنے کا آرڈر دینے کو کہ کم آؤٹ، تو اخرج علیہن، ان کے سامنے اب نکل آؤ۔ فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا، اکبرنہ، تو دنگ رہ گئیں، یا تو اس کو بڑا سمجھا، اکبر سے نکلا ہے نا، بڑائی سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ ان کی خوبصورتی سے اتنی امپریس ہو گئیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی کہ وہ جو چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ پھر ظاہر ہے ایک دم سے ان کی طرف دھیان چلا گیا، تو چھری سے وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ ان کے کٹ گئے، اور سب کے ساتھ ایسے ہوا۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یعنی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اور فرشتہ بھی کیسا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، کیونکہ ان کی ایک پوری پرسنالٹی ان کے سامنے آئی تھی نا کہ کتنے ادب سے وہ انٹر ہوئے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوبصورتی کیسی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ معراج پر گئے تھے تو انہوں نے بھی جب واپس آئے تھے تو فرمایا تھا کہ یوسف کو میں نے دیکھا کہ اس کو اس پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے، یعنی سوچ لیں کہ آدھا حسن ان کے پاس ہے اور باقی کا آدھا حسن دنیا میں ڈیوائیڈڈ ہے، جس کی وجہ سے جو بھی خوبصورت ہے اور جو بھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے سب میں بانٹ دی وہ ایک طرف، اور ہاف جو بیوٹی ہے وہ ایک طرف، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ سبحان اللہ، یعنی ہی واز سو بیوٹیفل۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے اس لیے یہ چال چلی تھی کہ یہ میرے خلاف تو بہت باتیں کر رہی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا جی پھسلانے کی کوشش کی ہے اور اس کو غلط طرف دعوت دینے کی کوشش کی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا کرتی ہیں کہ جب وہ ان کے سامنے آتا ہے تو، اور واقعی کیا ہوا کہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر کہتی ہے قالت فذلکن الذی، تو یہی ہے وہ بات، ایک جگہ آتا ہے یہی ہے وہ شخص، لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، دس از ویری اسکیری، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ فَاسْتَعْصَمَ، عصمت بھی اسی سے نکلا ہے۔ عصمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یا کسی نقصان دہ چیز سے خود کو بچا لینا۔ تو وہ خود اب ایڈمٹ کر رہی ہے، اور کس طرح دیکھیں گناہ پر ڈھٹائی ہے نا، کہ چلو اگر ایک گناہ ہو گیا اور عزیز مصر نے کہا بھی تھا کہ اب اس کے گناہ کی تم معافی مانگو، تو اس کو تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ ابھی بھی اس اپنے فیصلے پر کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اس غلط کام کی طرف مائل کرے گی، اس فیصلے پر قائم ہے اور اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، وَلَقَدْ، تحقیق، indeed I did it، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، and I'm not guilty of it، کہ میں نے ہی اس کو اپنے نفس سے پھسلایا تھا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے خود کو بچا لیا، یعنی یہ پاک باز نکلا۔
اس نے کیا کیا کہ یہ اس گند میں پڑنے کی اس نے کوشش نہیں کی، لیکن اس کی آنکھ میں اتنی پٹی بن گئی ہوئی تھی نا کہ اس کو وہ چیز غلط نہیں لگ رہی تھی، اسی وجہ سے تو وہ اتنی ڈھٹائی سے وہ کام کر رہی تھی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، یعنی اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یقیناً وہ بے عزت ہوگا۔ اور صاغرین، صغیر اسے نکلا ہے نا، یعنی کہ کم تر ہونا، اس کی عزت میں کمی آ جانا۔ یعنی یہ دیکھیں ایک ایسی محبت ہے نا کہ ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور اب کیا کر رہی ہے کہ اس محبت میں اس کو ہو رہا ہے کہ ان کی بے شک بے عزتی ہو جائے، یعنی اس کو بے شک ہیوملیشن فیس کرنی پڑے، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی، میری خواہش کو پورا نہ کیا، اور وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں، میں حکم دے رہی ہوں، وہ اگر اس نے نہ کیا تو پھر اس کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، اور بہت ہی ڈینجرس کانسیکوینسز ہوں گے، یا تو قید کر دیا جائے گا یا بہت بے عزتی ہوگی اس کی۔ اور دیکھیں قید میں، یعنی کہ اگر ایک بندے کو پریزن میں ڈال دیا جائے تو اس کو کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، کہ جس طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک ایسے گھر میں تھے جہاں بے شک وہ غلام کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کا میل جول سب کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ بھی عزیز مصر کو کوئی کام پیش آتا تھا، کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو ظاہر ہے یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، اور گھر کے کام تو گھر میں ہر ایک کی آمد و رفت لگی ہوئی ہے، تو لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، ڈفرینٹ لوگوں سے، اپنی مرضی سے جہاں دل کرتا ہے وہ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کھلی فضا میں بھی جانے کا دل کر رہا ہے تو چلے گئے ہیں۔ قید میں بندہ کیا کرتا ہے؟ obviously وہ کوئی کھلی فضا میں تو نہیں سانس لے رہا ہوتا، وہ تو ایک تنگ سی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتے ہیں نیگیٹو وہاں کے جو بھی ہیں اسپیکٹس، کہ ظاہر ہے اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتا، خود بھی کچھ بنا نہیں سکتا، جو کچھ اس کو بس مل جائے گا، جو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس کو وہی کھانا ہے۔ اور وہی بات ہے، میل ملاقات بھی کسی سے نہیں ہے سوائے ان پرزنرز کے جو کہ اس جیل میں انٹر ہوں گے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، بس انہی کے ساتھ اس کی بات چیت ہوگی۔ کتنا لیمیٹڈ سا کنیکشن ہو گیا نا۔ اور کون ہوگا پھر وہاں پر اس قید میں؟ اب یوسف علیہ السلام کو بھی اگر بھیجا جائے گا تو اس قید میں پھر وہ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، ان کے ساتھ صرف اللہ کا سہارا ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ کوشش کی کہ بس کسی طرح سے اس کو ان ساری فیسلٹیز سے محروم کر دیا جائے اور ایک قید میں، زندان میں ڈال دیا جائے، تاکہ بس اب یہ کوئی بھی جو ہے وہ کھلی فضا میں سانس نہ لے سکے، آزاد فیل نہ کر سکے، اور اس کی خوب بے عزتی ہو۔ obviously ایک بندہ اگر پتہ چل جائے کہ اس کو جیل ہو گئی ہے تو معاشرے میں کتنی زیادہ رسوائی ہو جاتی ہے نا اس کی۔ تو بس اس کا مقصد اب یہ تھا کہ اگر تو اس نے میری خواہش پہ عمل نہ کیا تو پھر میں اس کا یہ حشر کروں گی۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ کتنی اسٹرانگ تھی اس کے اندر کی یہ ڈیزائر، اور کتنی اسٹرانگ تھی اس کی یہ ٹیمپٹیشن، کہ جو وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو یہ اس طرح غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے پوری نہ ہوئی تو بس پھر میں نہیں چھوڑوں گی اس کو۔ اور اس کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر نہیں تھا، حالانکہ اس کے پاس ایک حلال وے آؤٹ تھا، اس کا اپنا شوہر، ٹھیک ہے۔ تو آج کل بھی یہ جو ہو رہا ہے نا کہ ایون میرڈ مین اینڈ ویمن دے ہیو افیئرز آؤٹ سائڈ دیئر میرج، وہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، اور وہ جو وہی بات ہے کہ وہ جو خواہش ہے جو پوری ہو کے نہیں دے رہی، اور پورے کے پورے معاشرہ جو ہے وہ اس زد میں آیا ہوا ہے، ایون ان کی فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں، بچے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ شیطان کے رستے پر چل پڑتا ہے نا، وہ حزب الشیطان میں سے ہو جاتا ہے۔ حزب الشیطان کون ہوتے ہیں؟ کہ شیطان کا گروہ۔ ایک تو حزب اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کا گروہ، ایک ہوتے ہیں شیطان کا گروہ۔ یعنی بلائنڈلی آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے، جو شیطان آپ کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، آپ بس اس کو پورا کرے جا رہے ہیں، تو پھر اندر سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، پھر اندر سے وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جو ایک گلٹ اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ جو اس کی برائی ہے وہ اصل میں اچھائی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بل سولت لکم انفسکم، یعنی وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ کیا تو ان کے باپ نے کہا اصل میں یہ جو برائی ہے نا، یہ تمہارے نفسوں نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہوا ہے تمہارے لیے، اسی لیے انہوں نے ان سے بحث نہیں کی، ان کو کوئی لیکچر نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔
اور دیکھیں یہی بات یہاں پہ بھی ہوئی ہے نا، عزیز مصر نے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی نیگیٹو زیادہ ایکشن نہیں لیا، بس اتنا کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام کو کہا اگنور کرو. کیونکہ بہت سی باتوں میں اگنور کرنا پڑتا ہے آپ کو، جب آپ ظاہر ہے کسی چیز کا آپ سولوشن نہیں نکال پاتے، یا سولوشن نکال بھی رہے ہو لیکن اس کا وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ صبر سے کام لے لو اور آپ اگنور کر دو اس ساری سچویشن کو. ہاتھ پاؤں مارنے سے کیا ہوگا، آپ ہی تھکو گے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو پتا تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ اب سننے والی نہیں ہے، اس کو میں گھر سے نہیں نکال سکتا، اس کو ظاہر ہے میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا. وٹ وڈ بی دا ریزن، یہ وہی جانتا تھا کہ ظاہری سی بات ہے وہ اس زمانے کی عورتیں، اب دیکھ رہے ہیں نا ہم کہ باقی عورتیں بھی آ گئی ہیں اور ایک ہی بات کر رہی ہیں، اور ایک ہی طرح کی ان کی گوسپ ہے، اور ایک ہی طرح کے خیالات ہیں. تو اس زمانے کی عورتیں بھی کہہ لیں کہ آج کل کی عورتوں کی طرح تھی، کہ وہ اتنی ایک تو اسٹرانگ ہو چکی تھی، وہ ذرا سا ان کے خلاف اگر بول دیا جائے تو وہ مل جل کر اپنی آواز اتنی بلند کر لیں گی کہ صحیح بات بھی اگر ان کو کہی جائے گی تو وہ سمجھنے والی نہیں ہے. تو وہی بات تھی کہ وہ پھر عزیز مصر نے اس ٹائم پر یہی سٹیپ لیا کہ اس کو اگنور کرو، اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن کیا کیا کہ یہ اپنے کام سے باز نہیں آئی، اور اس نے کیا کیا کہ پھر بھی ساری عورتوں کے سامنے اس نے یہ چیز کنفیس بھی کر لی اور کہا کہ اب میں نے تو دوبارہ یہ کام کرنا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام تو پھر ڈر گئے تھے کہ اب اگر بار بار یہ سب میرے ساتھ ہوگا تو کب تک میں خود کو بچاؤں گا اس گناہ سے. قال رب السجن، کہ یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے. السجن احب الیہ، یعنی وہ زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. ابھی ہم نے سارا پڑھا کہ کس طرح ایک قید خانے میں ایک انسان کو کن کن چیزوں سے محروم رہنا پڑتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، میرے لیے وہ جگہ بہتر ہے اس جگہ میں رہنے سے جہاں میں بے شک آزاد تو ہوں، جہاں مجھے ہر سہولت ہر فیسلٹی میسر ہے اور میری ہر نیڈ پوری ہو رہی ہے، لیکن یہاں مجھے گناہ کی طرف دعوت مل رہی ہے، یہاں پر میرا ایمان سٹیک پر ہے اور میری آخرت داؤ پر ہے، اور وہ میں کسی بھی قیمت پر قربان نہیں کر سکتا. اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، بے شک آپ مجھے اسی میں ڈلوا دیں. یعنی یہ جو عورت کہہ رہی ہے نا کہ نہیں تو میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گی، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ایک رابطے میں تھے کہ یا اللہ میری اس دعا کو قبول کریں، کیونکہ گناہ سے بچنے کی توفیق یہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. انسان دعا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ کوئی کبیرہ گناہ ہو. تو ضرور یہ کرنا چاہیے ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی طرح سے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے نا کسی گناہ کو چھوڑنے میں یا نیکی کا کام کرنے میں، تو بہت دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اٹس ڈیفیکلٹ فار می بٹ اٹس ویری ایزی فار یو، تو آپ میرے لیے یہ آسان کریں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے ان کا انی کیدہن، اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یعنی اصبو الیہن، اصبو جو ہے نا وہ سبی سے نکلا ہے، اور سبی کہتے ہیں بچے کو، اور صبا کہتے ہیں کہ بچے کی طرح کوئی حرکت کرنا، یعنی بچے کی طرح کی حرکتیں کرنا اور بچے کی طرح کا شور مچانا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ بھی کیا کرتا ہے جب اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ پھر لے کر رہتا ہے، وہ چاہے اس کو رو کے لے یا کسی بھی طرح ٹینٹرمز تھرو کرے، ہی ول ٹرائی ٹو گیٹ اٹ، اور وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو وہ چیز مل جائے. تو مائل ہونا بھی اسی سے نکلا ہے، ایک چیز کی طرف انکلینیشن ہو گئی یا ایک چیز کی طرف میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. تو اصبو الیہن واکم من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز بہت ڈیسپریٹلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی جگہ پر جانا، سپوز فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی میں داخلہ یا کسی جگہ پر جاب، یا کسی کے گھر شادی، سپوز کوئی کسی کی کیا خواہش ہے، کسی کی کسی کنٹری میں جانے کی، موو کرنے کی خواہش ہے، اور کوئی بھی آپ خواہش لے لیں، ایک انسان کی بہت ڈیسپریٹ وہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو وہ چیز چاہیے،
لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کے لیے کیا فتنہ بن سکتا ہے اور کیا چیز آپ کو بہت زیادہ فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے، اللہ سے دور کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہر انسان کا کہ وہ ایک وقت تک ہی صبر کرے گا اور ایک لمٹ ہوگی، اس کے آگے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے جہاں آپ کا دل نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کا پلان تھا، کیونکہ وہاں رہنا ہی آپ کے لیے ایک حفاظت کی وہ تھی، مطلب ایک اسی جگہ پر رہنے سے آپ کی حفاظت ہونی تھی، آپ کے ایمان کی، آپ کے کیریکٹر کی اور آپ کے اللہ سے تعلق کی۔ اب جیسے دیکھیں کہ اگر یہ جیل میں نہ جاتے، اور آگے ہم سارا پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کے جو بھی پرزنرز تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو انہوں نے خواب کی تعبیر جب بتائی اور وہ پھر آگے جا کر بادشاہ کو بتا رہے ہیں، پھر انہوں نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر کی ہے اور وہ فائنلی وہ پھر بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو اگر یہ جیل میں ہی انٹر نہ ہوتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا جو ان کے حق میں بہتر ہوا تھا۔ تو اپیرنٹلی تو وہ ایک قید خانہ تھا، لیکن اصل میں وہی ان کے لیے ایک فرار کا ذریعہ تھا، اس ایک محل سے یا اس ایک جگہ سے جہاں پر وہ ایز اے سلیو کام کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار آپ کو نکال دیتا ہے ایک جگہ سے، یا آپ کو لے جاتا ہے ایک جگہ پر جو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس میں آپ کے لیے اتنی خیر چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا مائنڈ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے تو یہ اپنے لیے اتنی بہتریاں اور اتنی بھلائیاں سوچی بھی نہیں تھی یا مانگی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ خیر سے نواز دیا۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ ایک سمندر ہے برائیوں کا، خرابیوں کا، کہ یعنی اتنی ساری عورتیں پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ایک سے میں ڈیل کر رہا تھا، اب تو اتنی ساریوں کا ایک مکر اور ایک جو ان کی فالس جو ہوپس لگ گئی ہیں میرے سے اور جو ڈیزائرز ہیں، میں ان کو نہیں ٹیکل کر سکوں گا، تو پلیز میرے لیے کوئی وے آؤٹ نکالیں، اور اب یہ نہ ہو کہ میں بھی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں یا میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور اس ایکٹ کو ظاہری سی بات ہے، یہ جو زنا کا کام ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جاہلانہ فعل ہے، سراسر جاہلانہ فعل ہے، کہ ایک انسان سینسز سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے نا اپنے، سینسز ہوگا، سینسز ہوں گی، انٹلیکٹ یوز کرے گا تو پھر ہی وہ صحیح کام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جاہلانہ کام کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق، دیٹ مینس کہ اس نے اپنی سینسز کو صحیح یوز ہی نہیں کیا، اور جس چیز کو آپ صحیح یوز نہیں کرتے ہو الٹیمیٹلی وہ ڈیکے ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی وہ پھر یوز لیس ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ جو بندہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے گناہ سے اپنے آپ کو جب بچایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانی اور غلط کام سے خود کو روکے رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو اللہ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا؟ انہیں وزڈم عطا کیا تھا، صحیح فیصلہ لینے کی قوت عطا کی تھی، اور صحیح جو ججمنٹ کرنے کی پاور تھی وہ عطا کی تھی۔ تو اگر آپ گناہوں میں اتنا زیادہ پڑ جاتے ہیں اور اتنے جاہلانہ فعل اگر ایک انسان کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس سے زندگی کے جو باقی اسپیکٹس ہیں نا، اس میں اس کی ڈیسیژن پاور لے لی جاتی ہے، یعنی وہ صحیح سے فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ اب اس نے کس زندگی کے اس موڑ پہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس انسان کو ایز اے لائف پارٹنر چوز کرنا ہے، کیونکہ جس کے خود اس طرح کے کام ہوں گے یا اس طرح کی اس کی انکلینیشن ہوگی، یعنی غلط کاموں کی طرف اس کو پسند ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسے کام، تو پھر ظاہر ہے اس کو پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے ہوگا، یا اس کی بنے گی نبھے گی اسی کے ساتھ کہ جو اس کو یہ سارے کام کرنے دے آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہر جگہ پر وہ پھر ایک غلط ہی فیصلہ لے رہا ہوگا، پرائیورٹی چینج ہو گئی نا، مائنڈ سیٹ پورا چینج ہو گیا، اب وہ دنیا بہت امپورٹنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آخرت تو بالکل سائڈ پر چلی گئی، کیونکہ پھر اس گناہ کا کانسیکوینس اللہ سبحانہ تعالیٰ کس فارم میں آپ کو فیس کرواتے ہیں کہ آپ کے دل سے وہ جو آخرت کی فکر ہے نا وہ لے لی جاتی ہے، وہ اس طرح سے نہیں آپ کے دل میں رہتی ہے، اور آپ اس طرح کی نیکیوں کا شوق نہیں رہتا پھر آپ کے دل میں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب ایک انسان خود چوز کر رہا ہے اپنے لیے گناہ والی لائف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہم سب کے ساتھ ہی وعدہ ہے نا کہ وہ وہی فیسیلیٹیٹ کرے گا ہمارے لیے جو ہم جس طرف جانا چاہیں گے۔ ایک ول پاور دی ہوئی ہے نا اللہ نے انسان کو، تو جو انسان چاہتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی رستے کو فیسیلیٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے۔
تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں حکمت چاہیے، ہمیں وزڈم چاہیے، ہم رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ غلط ڈیسیجن لے لیا، یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اب کیا فیصلہ کروں، آگے کا بھی ٹینشن ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر واقعی وہ پاور چاہیے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی باتیں ماننے لگ جائے، یعنی کہ گناہوں سے خود کو بچانے لگ جائے. جب نفس کو کنٹرول کرے گا، آخرت ہی فوکس میں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کی نظریں ہوں گی، تقویٰ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو گائیڈ ہیم ٹو ٹیک بیٹر ڈیسیجنس، اور وزڈم بھی آ جائے گا. پھر کیا ہوا؟ فاستجاب لہ ربہ، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا. یعنی جب ایک انسان کی نیت خالص ہوتی ہے نا، اب اگر ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں ہوتا کہ ویسے اب اتنے سارے لوگ میری خوبصورتی کو سراہ رہے ہیں اور مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ دیکھیں ہماری یہاں پر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک انسان کا اپنے اوپر کانفیڈنس یا سیلف اسٹیم از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں نا کہ جب ان کی تعریف کی جائے، یا ان کو کوئی دو بول پیار سے بول دیتا ہے دے آر گوئنگ ٹو فال فار ہیم. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے سارے مجمع ان کو کہہ رہا ہے، ان کی وجہ سے ہاتھ کاٹ لیے ہیں اپنے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ واو مطلب میں کتنا خوبصورت ہوں اور میری یہاں پر کتنی بڑائی ہو رہی ہے. وہ جیسے کہہ رہی تھیں کہ اکبر نہ ہو، یعنی انہوں نے اس کو بڑا سمجھا، ان کو بڑا سوچا کہ بہت زیادہ خوبصورتی سے وہ امپریس ہو گئیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس چیز سے خود کو متاثر نہیں ہونے دیا. تو بہت جگہوں پہ جو ہے نا، اگر واقعی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کرنے کے نہیں، تو کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب لڑکی یا لڑکا کیا فیصلہ کرتا ہے. کہ جیسے کوئی آپ کو بہت زیادہ فالو کرنے لگ گیا ہے انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو بی فرینڈز ود یو، اور آپ کو کس طرح سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپریشیٹ بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں، یا آپ کی خوبیاں جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں. تو پھر لڑکیاں یوزلی کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اتنا پیار کرتا ہے یہ مجھ سے، اتنا زیادہ اس کو میں اچھی لگ رہی ہوں، اور ہاؤ مچ ہی از گیٹنگ انسپریشن فرام می، تو مجھے تو اس کا پھر ساتھ دینا چاہیے اور مجھے بھی اس کی بات سننی چاہیے. اور پھر وہ ظاہری سی بات ہے وہاں سے پھر وہ گناہ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی آپ کو اچھا لگ بھی جاتا ہے، آپ کسی کو اچھا لگ بھی جاتے، تو بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال وے آؤٹ رکھا ہوا ہے اس کا. لیکن اگر آپ خود کو غلط راستے پر لے کر چلتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ پاتھ وے فار یو، اور وہ چیز پھر الٹیمیٹلی آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گی. لیکن یہاں کیا تھا کہ انہوں نے اسی ٹائم کہہ دیا کہ نہیں، میں یہاں پہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہو سکتا، میں ادھر ہی سٹاپ کرنا چاہتا ہوں کہ بس مجھے بچا لیں اللہ آپ. اور پھر فاستجاب لہ ربہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ان کی بات سن لی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں نا کہ اللہ مجھے گناہوں کی زندگی سے بچا لیں، اور مجھے ہر طرح کی جو لوگوں کی چالیں ہیں، یا جو شیطان مجھے یا میرا اپنا نفس گناہ کی طرف جو مائل کر رہا ہے نا، مجھے اس دلدل سے نکال دیں اور مجھے پاکیزگی کی زندگی عطا فرمائیں. اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی نا. اگر سپوز کسی کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہو چکی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر ہی وہ پاکیزگی کی زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے. یا اگر ایک بندے کے روز ایسی جگہ پر آنا جانا ہو رہا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فتنے کا باعث ہے، تو اس کو بھی کچھ ایسے پریکاشنری میئرز لینے پڑیں گے کہ جس سے وہ خود کو بچا سکے. یہ نہیں ہو سکتا نا پھر کہ آپ وہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو اور ساتھ ساتھ دعا کرو یا اللہ مجھے بچا لے فتنے سے. پھر ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اب یہاں کیا ہوا تھا کہ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یعنی پھر وہی ہوا کہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا. پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوچا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید میں رکھیں.
اور کون سی نشانیاں دیکھ لی تھیں؟ یعنی یہی بات جب سب کو پتہ چل گئی کہ اب اس کے پیچھے تو مصر کی ساری عورتیں پڑ گئی ہیں، اور اتنی ساری عورتوں، ظاہر ہے پھر ان کے اپنے گھر متاثر ہونے لگ گئے تھے کہ ان کا تو مشغلہ ہی ڈفرینٹ ہو گیا ہے، یہ تو ایک لڑکے کے پیچھے پڑ گئی ہیں اب. تو یہ چیز اب اس کے لیے بھی خطرناک ہے، ہم سب کے لیے ہی خطرناک ہے، پورا معاشرہ اس کی زد میں آ رہا ہے. تو چلو پھر یوسف کو ہی سیف بات یہی ہوگی کہ اسی کو جیل میں بھیج دیا جائے. اور دیکھیں جب کسی کو جیل میں بھیجا جاتا ہے نا تو اس کا ایک ٹائم ضرور بتاتے ہیں کہ 1 سال کی قید ہے یا ایون لائف ٹائم کی بھی قید ہوتی ہے. تو وہ یہی ہوگا نا کہ اس کے جتنے سال رہ گئے ہیں یا جتنے بھی سال ہوں. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بس کچھ عرصے تک. کوئی ایسا نہیں کیا کہ اپوائنٹڈ ایک ٹائم بتایا جائے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی تسلی ہونا کہ اچھا چلو بس اتنے سال ہوں گے، مجھے جو قید میں رہنا پڑے گا اور مجھے تو تھوڑی بہت وہ فیس کرنی پڑے گی ٹف جو میرا ٹائم گزرے گا، وہ بھی نہیں بتایا گیا، مینشن ہی نہیں کیا گیا ان کے سامنے. تو کتنا ٹف تھا ان کے لیے، کتنا مشکل تھا. ٹھیک ہے، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب وہ پھر اس قید میں تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اور مضبوط کر لیا. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آپ کی پسند کی جگہ یا پسند کے شخص سے دور کر دیتے ہیں اور آپ کو جس سچویشن میں ڈالتے ہیں وہ اپیرنٹلی آپ کے لیے بہت ٹف ہوتی ہے، لیکن اسی میں بہت سی خیر ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، حکمت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جو جیسے کہ اسی دن میں کسی کا سن رہی تھی کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز سے کہ وہ نوافل جو نفلی عبادات ہوتی ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک 1-on-1 کنیکشن ہوتا ہے نا کہ اکیلے میں رہ کے وہ عبادت کرنا وہ کر سکیں. تو ان کا ہلکا سا چھوٹا سا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیچاری کافی دن جو تھیں وہ بیڈ پہ رہیں اور جو ایک پلاسٹر ان کا لگا رہا بیڈ پر اور موومنٹ ان کی اتنی ریسٹرکٹیڈ ہو گئی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسی ٹائم پہ میرا اللہ سے رابطہ بہت مضبوط ہو گیا تھا اور کافی زیادہ میں نے اس میں دعائیں پڑھ لیں، سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیا. تو بہت سی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا. اب ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ڈھونڈنے چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت چاہ رہے ہیں. تو ہم سب نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج کل کے زمانے میں یوسف علیہ السلام جیسا ایمان ہونا ہے تو بہت ریئر لیکن امپاسبل نہیں ہے. اگر انسان کوشش کرے، یہ قرآن اسی لیے ملا ہوا ہے نا کہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے پاس یہ سٹوری ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ کے ذریعے ہی ہمیں یہ ساری سٹوری سنا دی گئی. تو ہم اس سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے لیے. اور ظاہر ہے جو انسان پھر پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، تو دنیا میں بھی اس کو ریوارڈ ملتا ہے، آخرت میں تو پھر ملتا ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم نے پڑھی بھی ہے نا ایک حدیث، سب کو پتہ ہوگی کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. جس میں سے ایک انسان کون ہے؟ جس کو کوئی گناہ کی دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ایک انسان کون ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہائے اور جو ہے روئے تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اور ایک جوان بھی جو اپنی ساری جوانی عبادت میں گزار دیتا ہے، اور ایک ایسا انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی تھے. ایک عادل حکمران تھا، ایک ایسا جو چھپ کے صدقہ کرتا تھا کہ جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور کون تھا کہ جو ان 7 لوگوں میں شامل ہوتا ہے؟ ہاں، 2 وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جب ملتے ہیں اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اپنے نفس کی خاطر نہیں. اور جب بچھڑتے ہیں تو بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہی یہ ملاقات تھی. تو جو ہے نا ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو اپرچونٹی دی ہوئی ہے نا، یہ جو جتنے بھی ینگسٹر سن رہے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ قرآن کی محفل میں جا رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو انٹرنلائز کر رہے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ریوارڈ دینا چاہتا ہے اور اس نے آپ کو چنا ہے. یو آر اے چوزن ون.
تو پھر ہم نے اس نعمت کا حق بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اور جتنے بھی انسانوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہوا ہے نا، تو اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ گے، مخلص ہو جاؤ گے اس سے، تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ مخلصین کو کتنا اجر دیتے ہیں. اور گناہ تو بڑے سے بڑا بھی ہو، اگر ایک انسان سچے دل سے معافی مانگے، آگے نہ کرنے کا عزم کر کے، نہ کرنے کا وعدہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس ٹائم پر، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر، ان جتنی بھی آیات سے ہم نے جو لیسنس لیے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے کہ اس کو ہم عمل میں بھی لے کر آئیں. آمین. سبحان